السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا آپ سے نا کچھ کوشچن تھے, میں نے یہاں پہ لکھ کے رکھے ہیں. جی اچھا کوشچن کچھ اس طرح کہ آپ کے یہاں پہ اب جو نیولی جو شیعہ ہو رہے ہیں ان کے لیے یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو علماء ہے نا اردو میں یا پھر پنجابی میں یہاں پہ وہ اس میں احادیث نہیں بیان کرتے. ٹھیک ہے, کہانیاں وغیرہ وہی وہ سارے جو واقعات ہوتے ہیں وہی بیان کرتے ہیں, ذاکرین بھی وہی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا سولوشن ہے؟ سولوشن اس کا یہ ہے کہ بھائی اگر شیعہ قوم جو ہے نا وہ ترغیب دے دیں علماء کو, ڈیمانڈ کریں کہ آپ صحیح حدیث ہمیں پڑھ کے سنائیں, وہ الفاظ سنائیں جو اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ ہیں, اور جو لوگ تقریر کرتے ہیں, جو لوگ بات کرتے ہیں, لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, تو اصلی دین صحیح دین وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. وہ اسی طرح صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ کتاب کھول لیں, کتاب سے الفاظ پڑھیں, لوگ ترجمہ کریں, شرح کریں لوگوں کے لیے. کا سولوشن یہی ہے. اور دوسرا مطلب یہ جو مسائل وغیرہ ہوتے ہیں ایک کم از کم انسان کو 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے نا اس کے مسائل پتہ ہونے چاہیے, تو اس کے بارے میں بھی کوئی بتایا نہیں جاتا. ویڈیوز وغیرہ اگر موجود بھی ہیں تو وہ اس میں بس حوالہ وغیرہ نہیں دیتے ہیں, بس بتا دیتے ہیں اس طرح سے کرنا ہے, تو اس کی کیسے کنفرمیشن پتہ چلے گا؟ تو آج یہی ہے کہ ہدایت صرف آپ کو قرآن اور سنت سے ملے گی, کہیں اور ہدایت نہیں ہے. اور آپ کو حکم بھی ہے قرآن اور سنت کی اتباع کی. ٹھیک ہے نا, شیعہ علماء سب کچھ بتاتے ہیں سوائے قرآن اور سنت کے. یہ آپ کے سوال بھی یہی کہہ رہا نا کہ وہ وہاں پہ ہمیں حوالے نہیں دیتے, الفاظ نہیں بتاتے حدیث کے, تو یہی تو المیہ ہے. تو اس کا سولوشن یہی ہے کہ آپ جن مسائل پہ مسائل آپ کو درپیش ہیں وہ کتاب ملا حضر الفقی لے لیں یا کتاب فروع کافی لے لیں, اردو ترجمے کے ساتھ ان مسائل کو آپ پڑھیں. علماء کا بھی یہی فریضہ بنتا ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں کے لیے آسان بنا دیں اور لوگوں کے لیے مہیا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں میرے پاس کوئی ایسے سولوشن نہیں ہے, ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو اس کو آپ اتباع کریں. چلے قرآن سنت کو نہیں ملتا تو میرے پاس ایسا کوئی سولوشن نہیں ہے, دنیا میں کسی کے پاس کوئی ایسا سولوشن نہیں ہے, کوئی رائے حل نہیں ہے. قرآن اور کلام اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ضلالت ہے, گمراہی ہے, اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اچھا ٹھیک ہے, لاسٹ ایک کوسچن ہے یہاں پہ, فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں بتا دیں. اس کے متعلق فوریکس ٹریڈنگ وہ مجھے نہیں معلوم, میں نے آپ سے لفظ سنا ہے بھائی, وہ چیز کیا ہے, ہم سادے لوگ ہیں. ابھی یہ قلندر صاحب تیز ہیں, یہ پتہ ہے فوریکس کیا ہوتا ہے. کوئی ہے فوریکس اکاؤنٹ آپ کے پاس قلندر بھائی؟ ہاں جائز ہے, ہم بھی کرتے تھے, لیکن اس میں جو ایک ہے اس پہ علماء کا تھوڑا بہت وہ فتویٰ ہے کہ یہ جو کے حساب سے جس طرح جو ہوتا ہے. فوریکس کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم, ہم نے دیکھا نہیں آج تک. ٹھیک ہے نا, ہم سادے لوگ ہیں, ہم پیسہ دیتے ہیں بازار سے چیزیں جس طرح گولڈ ہو گیا, سلور ہو گیا, کرنسی, ہم جاتے ہیں بھائی دکان میں پیسے دیتے ہیں, دودھ اٹھاتے ہیں نا, یہی کام کرتے ہیں ہم. وہ جو قلندر صاحب وہ کرتے ہیں وہ نہیں آتا. دودھ اٹھایا, سبزی, پالک, گوشت, پیسے دیتے ہیں, اٹھاتے ہیں. ویسے ہمیں یہی آتا ہے, اس سے زیادہ. محمد رضا, لاسٹ کوسچن تھا. جی سر. یہاں پہ بس یہ لاسٹ ہے کہ یہاں پہ ذاکرین کے ہاں سے سنا ہے کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے پاس کن کہنے کا تھا, کچھ اس طرح سے. کیا چیز تھا؟ معجزات تھا ان کے پاس. کن کہنے کا, کن نہیں, یہ غلط ہے. کن اللہ کا کام ہے, خلق اللہ کا کام ہے, خالق اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے نا یار, یہاں پہ ہمارے ذاکرین یہی ذاکرین کو کیا معلوم بیچاروں کو, جو اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے کو خالق مانے وہ کافر ہے, دین سے خارج ہے. ٹھیک ہے, اہل بیت علیہ السلام خالق نہیں ہے, خالقیت رب تعالیٰ کا کام ہے. اوکے جناب, تھینک یو سر. اب محمد رضا کا یہ احادیث میں اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں, اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خلق کیا کرتی تھی. رضا صاحب السلام علیکم. محمد رضا بھائی السلام علیکم. کیسے ہیں حضور, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ, آپ گھر والے خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کی والدہ کی وفات پہ ہم بڑی تعزیت پیش کرتے ہیں آپ سے. اللہ آپ کو عزت, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے اور ان کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ جنت میں اور ائمہ اطہار کے اجوار میں انہیں جگہ دے. تھینک یو سر. تو دوسرا ایک سوال ہے
جو کافی آپ کی گفتگو سننے کے بعد ایک پیدا ہوتا ہے سوال، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا جو طریقہ ہے جو رائج ہے مسلمانوں میں، وہ اب ہاتھ باندھ کے پڑھنا، اور وضو کا جو طریقہ ہے وہ جو بدل گیا، تو جو یہ ٹرانزیشن ہوئی اگر کسی خلفاء کے دور میں ہوئی، تو اس میں کوئی احادیث ملتی ہیں ہمیں مخالفین کی کتابوں سے یا اپنی ہماری احادیث سے، کہ جس پہ صحابہ نے کوئی اس پہ اعتراض کیا ہو یا اس پہ کوئی ہنگامہ جی ہاں کیا بالکل ہو کہ بالکل. نماز تبدیل ہو گئی؟ ہاتھ باندھنے کے تو متعلق وہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ مثلا سعید ابن جبیر نے کسی کو دیکھا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آ کے گیا اس کے ہاتھیں کھول دیے اس نے. اس طرح حدیث ملتی ہیں فلان فلان صحابہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے. یا مثلا وضو کے معاملے میں کہ صحابہ تابعین جو مسح کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مسح کرنا ہی یہ اس کا قرآن کوئی کا حکم حوالہ ہے. مل سکتا ہے کوئی، اگر آپ دکھا پائیں تو؟ بالکل بالکل بالکل. نہیں کوئی جو ایسے واقعات جہاں پہ صحابہ نے اعتراض کیا ہو اور وہ ہنگامہ ہوا ہو یا کوئی نہیں اس طرح ہنگامہ کے، تو نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ تو بہت بڑی ہنگامہ تبدیلی نہیں. ہے نا نماز کی. وہ بھائی وہ دیکھیں وہ اسلام کے شروع کا زمانہ تھا اور خلفاء کی بہت بڑی وہاں پہ خلفاء کی حکومت تھی نا، بادشاہ وقت کی اس کی سیاست جو ہے کیا ہوتی ہے، اس کی سیاست کا بڑا کیا کہتے ہیں اس کا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے اس کا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خلیفہ کے خلاف ہنگامہ کر سکتا ہے تو یہ جائز نہیں تھا. اس وقت زمانے میں لوگ تقیہ کرتے تھے، ڈرتے تھے، اور اکثر لوگ نیو مسلم تھے نا، نئے مسلمان تھے، اور وہ خلیفہ کو اسی نگاہ سے دیکھتے تھے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. یعنی یہ پیغمبر کا جانشین ہے، یہ جو کہ اس سے وہ لوگوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا، سب لوگ ان پڑھ تھے. لوگ ابھی اکثر لوگ جو مسلمان ہوئے تھے نا، اکثر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کے آخر میں مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے. اکثر صحابہ بالکل لاسٹ میں مسلمان ہوئے تھے، اور وہ اتنا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے سب دین سیکھا ہو، پرانی باتیں سیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ ہنگامہ نہیں کرتے تھے، اور وہ خلیفہ جو بھی ان کو سکھائے وہ کہتے تھے بس یہی صحیح ہے. خلیفہ بھی منبر پہ وہ بہت بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے نا، تو لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، لوگ ان کا اثر رسوخ ہوتا تھا. اچھا، یہ ایک جانب سے ہنگامے نہیں ہوتے تھے، ہنگاموں کا نہیں ملتا. اور اہل بیت علیہ السلام بھی اپنے اصحاب کو، اپنے شیعوں کو بتاتے تھے کہ مخالفت نہ کرو ان کے ساتھ، اور کہ ان کے ساتھ تم ہنگامہ وغیرہ کرو. اس طرح نہیں، وہ بالکل وہ تقیہ کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ امام علی علیہ السلام خود اور یہ اپنے شیعوں کو حکم دیتے تھے کہ ان کے ساتھ مخالفت نہ کیا کرو، ان کو یہ جو کر رہے ہیں بھئی ان کے ساتھ آپ مداخلہ نہ کریں ان کے کاموں میں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کو دکھا دوں کہ نہیں اگر ٹھیک ہے میرا، اور بھی لوگ ہوں گے اوکے تھینک یو یقیناً. سر، تھینک یو سر. میں آپ کو دکھاؤں، آپ نے بولا ہے نا کہ کوئی حوالہ آپ کو دکھا دوں.